نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے حارث، ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارث صبح کیسے کی؟ قال اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے پورے یقین پکے مومن کے ہونے کی حالت میں صبح کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے اے حارث، ہر بات کی کوئی دلیل کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے اس قول کی کیا حقیقت ہے؟ تو حارث نے ان کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے نفس سے علیحدگی اس سے اختیار کر لی اور اسے دنیا سے پھیر دیا، جس کے نتیجے میں میری نظر میں اس دنیا کے پتھر، مٹی، سونا، چاندی سب برابر ہو گئے۔ میں راتوں کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھتا ہوں، جنت کو میں دیکھتا ہوں کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مزوں میں ہیں، اور جہنم کو دیکھتا ہوں کہ جہنمی آپس میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ جب اپنے ایمان کی یہ کیفیت آقا کو بیان فرمائی تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ حارث تو جان گیا ہے، اسی پر جمع رہے۔ تو یہ کیفیت صحابہ کرام کی تھی۔ ایک اور صحابی عامر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور جہنم مجھے نظر بھی آ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، ایسا یقین تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو پوری امت کے اوپر فضیلت ہے وہ نماز کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھی، روزہ کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھی، وہ ان کے دل کی وجہ سے تھی، جو معرفت ان کے دل میں اللہ کی تھی، جو یقین تھا۔ اسی یقین اور معرفت کا نام علم حال یعنی تصوف ہے، اور یہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ کتاب سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، رکوع میں جھکنا کتنا ہے، سجدے میں ہاتھ کہاں ہو، آنکھیں کہاں ہو، ناک کہاں ہو، گھٹنے کہاں ہو، یہ ساری چیزیں علم فقہ سے معلوم ہو جائیں گی۔ لیکن جو نماز کی حقیقت ہے کہ نماز کے جب اللہ اکبر کہیں تو سلام پھیرنے تک اللہ کا غیر دل میں نہ آئے، یہ تصوف سے ملے گا۔ اس کے لیے علم حال کی ضرورت ہے، اور علم حال کتابوں سے نہیں مل سکتا، یہ کوئی کورس نہیں ہے۔